پیارے دوستوں، 10 محرم الحرام کا دن ہے اور اب آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زین العابدین اپنی بیماری کی کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، بابا جان، پہلے ہمیں میدان جنگ میں جانے اور اپنی جان لٹانے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام حسین نے نور نظر کو محبت سے اپنے پاس بٹھایا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے اور تمام رشتہ دار جو ہمارے ساتھ تھے سب راہ حق میں نیوچھاور ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو اہل بیت کے ان عورتوں کا کوئی بھی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہ جائے گا۔ ان بے کس اور بے گھر کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی خیال اور دیکھ بھال کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے باپ دادا کی جو امانتیں میرے پاس ہے وہ کس کے حوالے کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے وارث ہو، تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے اوپر تمام ذمہ داریاں سونپ دی، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر بیمار پر لٹا دیا۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مشری پہنے اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمامہ مبارک سر پر باندھا، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کی ڈھال پیٹھ پر رکھی، شیر خدا کی تلوار ذوالفقار گلے میں لٹکائی اور جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اور اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیویوں نے جب اس منظر کو دیکھا تو ان کے چہروں کے رنگ اڑ گئے اور آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ حضرت زینب نے آنسو بہاتے ہوئے کہا، پیارے بھیا، بیویوں نے درد بھری ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، ہمارے سرتاز۔ اور حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان، کہاں جا رہے ہو؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھائے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ پھر آپ نے تمام خیمے والوں کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ بے گھر اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو خدا کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جانثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک جوش بڑھانے والی رز پڑھی جو آپ کے خاندان اور ذاتی فضائل سے جڑی ہوئی تھی۔ پھر آپ نے ایک تقریر کی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے کہ جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالی سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آ جاؤ۔ اگر واقعی خدا و رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے شہید و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں،
تم نے مجھے خط بھیج کر بلایا اور جب میں یہاں آیا تو تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹے، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو، پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں، میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں کہ جن کے پلسرات پر گزرتے وقت آسمان سے آواز دی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ بے غیرتوں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ حضرت امام کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگوں پر اس کا اثر ہوا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں پر اس کا اثر نہ ہوا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و گل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا، اے خبیثوں، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر بدقسمتی اور بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور ایمان برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ بہانہ ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا بوجھ اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر کے مقابلہ کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، بچا کر رکھے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو حضرت امام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و گھمنڈ سے ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا، اپنی بہادری کی ڈینگیں مارتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا نپا تلا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے گھمنڈ کو مٹی میں ملا دیا۔ پھر یزید ابتہی بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کا جوہر دکھا کر یزیدیوں کے نظر میں اپنی شاباشی حاصل کروں اور انعام کا حقدار بنوں۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران شکتیشالیوں میں میری بہادری کا چرچا ہے، میں روم و مصر میں مشہور ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں، ساری دنیا کے لوگ میری دلیری اور بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں، کسی میں مجھ سے مقابلہ کی طاقت نہیں۔ آج تم میری طاقت اور میرے داؤں پیش دیکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں، فاتح خیبر، شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں، میرے سامنے مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور ترنت گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کر دیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ کھیرے کی طرح کٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکے؟
میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کر لاتے ہیں۔ ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا اور گھوڑا کوداتا ہوا حضرت امام حسین کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلہ میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہسوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو بے حد ہی غصے اور قہر کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزہ سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزہ کو قلم کر دیا۔ اس نے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا حسین دیکھنا میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار سے ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا کر گرا۔ اس طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہیں گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود دلیری اور بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا میں بہادران کوفہ و شام کا کھیت بو دیا۔ کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزہ کی نوک پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو روند ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑھکتا ہوا چلا گیا، اور کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو زن تک کٹ گیا۔ مطلب کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ بہادران شام و عراق کے خونوں سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو تر کر دیا۔ بڑے بڑے سورما بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ڈر اور دلیری سے دشمنوں کے دل تھرا گئے اور بڑے بڑے گھمنڈیوں کے چھکے چھوٹ گئے۔ دشمنوں کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی بچ نہیں سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا اب موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرو۔ مکار یزیدی جب آمنے سامنے کی جنگ میں بری طرح ہارنے لگے تو انہوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اب سینکڑوں تلواریں ایک ہی وقت چمکنے لگی، 50 نیزیں آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر امام حسین پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ چمچماتی ہوئی تلوار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے جھنڈ کے جھنڈ کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے پتجھڑ میں ہوا کے جھونکے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کے جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیروں کا بارش برسایا جائے اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک ہی وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ مجبوراً حضرت امام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ اب ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے۔ تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارائے رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہزاروں بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زن سے زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو تنے اقدس کے پار ہو گیا۔
تیر اور نیزہ و شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خدا کی طرف گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعہ کے دن محرم کی 10ویں تاریخ 61 ہجری مطابق 600 عیسوی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نظر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خوف سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔